اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس میں ہم امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بدایۃ الصول فی تفضیل الرسول، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی کتاب کا درس سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افضل الرسول ہونے اور افضل الخلق ہونے کے اعتبار سے انہوں نے بیان کی، وہ ہم سن چکے ہیں، اور مزید انشاءاللہ کچھ باتیں اور اس حوالے سے آج کے درس میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اگلی گفتگو کی ہے اور اگلی دلیل ذکر کی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افضل الخلق ہونے کے اعتبار سے کہ آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں، وہ انتہائی قابل توجہ اور قابل غور ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو روشن فتح نصیب فرمائی، روشن فتح نصیب فرمائی، تاکہ اللہ پاک آپ کے سبب، آپ کے صدقے، آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ پاک آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے۔ یہاں جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کا خلاصہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے سبب آپ کے اگلے پچھلے، یعنی آپ سے پہلے گزرنے والے آپ کے وہ آبا و اجداد کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ تھے، ان سے اگر خطائیں سرزد ہوئی ہیں تو آپ کی وجہ سے ان کو معاف فرما دیا، اور آپ کے بعد آنے والی آپ کی امت کی خطاؤں سے بھی اللہ پاک نے درگزر فرمایا، ان کو بھی معاف فرمایا، جن کو اللہ پاک معاف فرمانا چاہے۔ یہ ایک فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئی جو دوسرے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ یہاں ذنبن کا لفظ استعمال ہوا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، اور بھی بہت سارے اس کے معنی ہیں، لیکن اس کا ایک معنی کیا ہے؟ گناہ۔ اگر دیکھیں کہ ذنبی کا اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ بظاہر تو یہ بنتا ہے کہ آپ کے گناہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گناہ سے معصوم ہیں، آپ علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے معصوم فرما دیا، یعنی ان کے اندر عصمت رکھی اللہ پاک نے کہ اس عصمت کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ذنبن کی نسبت ہے، تو اہل علم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حذف مضاف، یعنی جو مضاف ہوتا ہے اس کو حذف کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید اور کلام عرب کے اندر، عربی کلام کے اندر مشہور و معروف ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا اور خوبصورت گفتگو اس پر ارشاد فرمائی کہ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جو یہاں لِیَغْفِرَ، غفرہ کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، مٹا دینا، کسی چیز کو مٹا دینا، اور کسی چیز کے مٹانے کا مطلب ہوتا ہے اس کا ختم کر دینا، اس کا ختم کر دینا۔ یہ غفران کا جو لفظ ہے
جو اس آیت کے اندر استعمال ہوا مغفرت کرنے کا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک یہ عام بندوں کے لیے ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا، گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جب یہ لفظ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء اور گناہ کے درمیان پردے کو حائل کر دیا، پردے کو حائل کر دیا، جس کو ہم عصمت کہتے ہیں، جس کو ہم عصمت کہتے ہیں کہ اب ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سارے امور وہ ہوتے ہیں، بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں کہ مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ یہ ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے گناہ ہے، حقیقتاً گناہ نہیں ہوتے، حقیقتاً وہ خطا نہیں ہوتی، حقیقت کے اعتبار سے خطا، لیکن اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کے اندر بندے کو ترقی حاصل ہوتی ہے تو اپنی پچھلی باتوں کو یاد کر کے اسے لگتا ہے کہ یار یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی۔ یہ ہر فیلڈ کے اندر ہوتا ہے، لکھنے والا ہے، محرر ہے، کوئی باتیں لکھتا ہے، اب اس کی پہلی تحریر ہوگی اور 10 سال تک وہ مسلسل لکھتا رہے تو 10 سال کے بعد جب وہ اپنی پہلی تحریر کو دیکھے گا تو وہ دیکھ کے بولے گا کہ یہ میری لکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ لکھی ہوئی اس کی تھی اور بالکل درست لکھی ہوئی تھی، لیکن اب جو اس کا اسٹیٹس بن چکا، اب جو اس کے لکھنے کا انداز بن چکا، اس کو دیکھ کر وہ پچھلی کو دیکھتا ہے تو اسے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ کوئی مقرر بولنے والا بہترین بولتا ہے، زبردست بولتا ہے، لیکن جب وہ اپنی پہلی تقریر کو سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ میں نے بولا ہے، حالانکہ بولا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اب بولتے 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 وہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ پہلا بولا ہوا اس کو کم محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جو فرمائے وہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی کوتاہی اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب آپ کے آنے والی ہر گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ تو اس پر بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فعل جس وقت فرمایا وہ تھا بہتر اور اولیٰ ہی، لیکن چونکہ آپ کے مقام و مرتبے کیا ہیں، ہر لمحے بلند ہو رہے ہیں، جب مرتبے بلند ہوتے ہیں تو اپنے پچھلے فعل کو دیکھتے ہیں، گویا کہ یوں فرماتے ہیں کہ جو فعل ہونا چاہیے تھا، جو کام ہونا چاہیے تھا، وہ اس درجے کے مطابق ہونا چاہیے تھا، تو اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے، اس پر استغفار کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر جو معاف کرنے کی بات کی گئی ہے وہ اسی اعتبار سے کی گئی، وہ حقیقت کے اعتبار سے کمی کوتاہی نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے کی بلندی کے بعد جو پچھلا والا کام ہے اس میں جو کمی آپ علیہ السلام کو محسوس ہو رہی ہے اس کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ یہ خوبصورت معنی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تو لیکن یہ تمام کی تمام باتیں جو ارشاد فرمائی گئیں یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اسی لیے قیامت کے دن جب انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر خدمت ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، ہر ایک اپنی لغزش کو یاد کرے گا، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن ان سے جو لغزش ہوئی، اجتہادی اعتبار سے خطا ہوئی، اس کو یاد کریں گے۔ آدم علیہ السلام اپنے معاملے کو یاد کریں گے کہ میں نے اس درخت سے کھا لیا، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے معاملات کو یاد کریں گے، موسیٰ علیہ السلام اپنے معاملات کو یاد کریں گے، ہر ایک کہے گا کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ آئیں گے، مخلوق آئے گی، تو آپ علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے بلکہ فرمائیں گے انا لہا، کہ آج میں ہی اس کام کے لیے ہوں، یعنی ساری کی ساری مخلوق، سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام یہ اپنی اپنی ذات کی اس وقت فکر میں ہوں گے، حالانکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام قطعی جنتی ہیں
اور یہ بخوبی اپنے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں، لیکن ان کا یہ جو خوف ہوگا یہ کیا ہے؟ ان کو جہنم میں جانے کا خوف نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک ان کو جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ وہ قطعی جنتی ہیں اور ان سے وعدہ اس بات کا ہو چکا ہے، اور اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ ان کا یہ خوف ہے اصل میں اللہ پاک کی ناراضی کا، یعنی اگر حبیب محبوب یہ کچھ سزا نہ دے، کسی طرح کی کوئی عتاب اور کچھ نہ کرے، یعنی کسی طرح کا اور عقاب نہ کرے، سزا نہ دے، صرف یہ معلوم ہو کہ یہ حبیب مجھ سے ناراض ہے، یہ محبوب مجھ سے ناراض ہے، تو محب کے لیے، عاشق صادق کے لیے یہی بہت بڑی سزا ہوتی ہے، یہ بہت بڑا اس کے لیے ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ تو ان انبیاء کرام علیہم السلام کو نعوذ باللہ کسی طرح کے عذاب کا اندیشہ نہیں ہے کہ ان کو نعوذ باللہ جہنم میں ڈالا جائے گا یا کوئی اور طرح کا عذاب ان کو دیا جائے گا، یہ تو ہے ہی نہیں ان کے لیے، یہ تو منبر پر بٹھائے جائیں گے اور ان کو تو پروٹوکول کے ساتھ میدان محشر کے اندر لایا جائے گا۔ اصل جب اللہ پاک اس وقت جلال فرمائے گا، اور اس کا جو جلال ہوگا اس کی بنیاد پر یہ ہوگا کہ کہیں ہماری ان خطاؤں پر اللہ پاک کی طرف سے ناراضی نہ ہو، یہ اصل ان کو خوف ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ کسی صورت اللہ پاک کی ناراضی کا کوئی خوف ہی نہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر افضل و اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی پر فرماتے ہیں امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ومنہا ان اللہ تعالی اخبرہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ پاک نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، اور یہ منقول نہیں ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کو بھی اس طرح کی خبر دی ہو۔ بل الظاہر أنه لم يخبرهم لأن كل واحد منهم إذا طلبت منه الشفاعة في الموقف ذكر خطيئته التي أصاب وقال نفسی نفسی، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اس بات کی خبر نہیں دی، یعنی ان کی جو اجتہادی خطا تھی وہ اللہ پاک نے معاف فرما دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی، جو شجرہ ممنوعہ سے کھایا، اس درخت میں سے کھایا، وہ آپ کے اجتہاد کی خطا تھی، اس کو معاف فرما دیا اللہ پاک نے، لیکن اس بات کی خبر نہیں دی کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس پہ کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا، اور دیگر معاملات جو ہیں اس کی خبر ارشاد نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک سے جب قیامت کے دن شفاعت طلب کی جائے گی تو ہر ایک اپنی اس لغزش کو ذکر کرے گا جو اس نے کی ہے، کہ مجھ سے یہ اجتہادی خطا ہو چکی ہے، اور وہ یوں کہیں گے کہ نفسی نفسی، آج میرا اپنا معاملہ ہے، اپنی ذات ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِغُفْرَانِ خَطِيئَتِهِ لَمْ يَوْجَلْ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ، کہ اگر ان میں سے ہر ایک اپنی اس اجتہادی خطا کے معاف ہونے کو جان لیتا تو اس مقام پر وہ ڈرتا نہیں، خوف زدہ نہ ہوتا۔ وَإِذَا اسْتَشْفَعَتِ الْخَلَائِقُ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ قَالَ أَنَا لَهَا، اور جب مخلوق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس مقام پر شفاعت طلب کرے گی تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے ہوں۔ یہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے۔ اس کو حدیث شفاعت کہا جاتا ہے۔ آگے مزید امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی وہ ہے کہ جو اول شافع اور اول مشفع ہے، یعنی آپ علیہ السلام ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی شفاعت ہی سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخصیص اور فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے، واضح طور پہ بتاتی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بلند و بالا مقام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے
اسی کا یہ قصہ تھا جو پیچھے ہم نے سنا کہ مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جائے گی، جو مشہور و معروف انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے ان کے پاس جائے گی اور ان تمام سے شفاعت کا سوال کرے گی، لیکن ہر ایک کیا کرے گا؟ انکار کر دے گا، ہر ایک انکار کرے گا۔ اب یہاں پر جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح حدیث مبارکہ کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حدیث یہ ہے کہ اس مخلوق کی طرف الہام کیا جائے گا، الہمو، ان کی طرف الہام کیا جائے گا، ان کے دل کے اندر بات ڈالی جائے گی، ان کے دل میں بات ڈالی جائے گی کہ ہمیں کسی کے پاس جانا چاہیے، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ تو دل کے اندر بات ڈالی گئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے دل کے اندر بات ڈالی گئی۔ مقام و مرتبہ ظاہر کون فرمانا چاہ رہا ہے؟ اللہ جل شانہ فرمانا چاہ رہا ہے، ورنہ ڈائریکٹ وہ چلے جاتے۔ یہ بیان کیا گیا کہ ان کے دل کے اندر ڈالا گیا۔ پھر اس کے بعد مشہور نکتہ ہے کہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آئے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس گئے ہیں وہ اگرچہ کہ بلند و بالا مقام و مرتبے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مخلصین ہیں اور ان کے درجات بہت بلند ہیں، لیکن آج جو دن ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ ورنہ کہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ یہ کام تو حضرت آدم علیہ السلام بھی کر سکتے، یہ کام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے پہلے ان عظیم اور جلیل القدر انبیاء کے پاس بھیجا، دل میں بات ڈالی، تاکہ سب کے پاس جا کے معلوم ہو جائے کہ نہیں، آج کا جو کام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اللہ پاک ایک لمحے کے اندر سب کا فیصلہ فرما دے، اور ہوگا بھی بہت سو کے لیے ایسا ہی کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت محسوس ہوگا قیامت کا دن، بعضوں کے لیے 50,000 سال کا دن ہے، لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے کچھ ہی وقت اس کے اندر محسوس ہوگا۔ تو اتنا بڑا دن ہوگا اور اس میں ایک بہت بڑا عرصہ جو ہے وہ اسی طرح گزر جائے گا، تو اللہ پاک چاہے تو ایک لمحے کے اندر سب کا فیصلہ ہو جائے، کوئی دلیل کی ضرورت نہ رہے، کسی طرح کے گواہ کی کوئی ضرورت نہ رہے۔ کون انکار کرے گا؟ اللہ پاک فرما دے کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی اور یہ جنتی ہیں، تو کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر یہ بزم محشر کو منعقد کرے گا۔ تو اس میں سے ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی کو ظاہر کرنا، کہ آپ علیہ السلام کی شان شفاعت ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کو تمام کے اوپر گواہ بنا کے لایا جائے گا، لوگ انکار کر ہی نہیں سکیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بات کا بھی۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس لیے آپ علیہ السلام کو اول شافع کہا جاتا ہے، اول شافعین و اول مشفعین، صرف شافع نہیں بلکہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت کلام بھی لکھے ہیں، اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر اور دیگر آپ کے رسائل کے اندر شفاعت کے اوپر گفتگو بھی بڑی پیاری پیاری۔ شفاعت ایک بڑی، جس کو کہنے احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی، یعنی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ یعنی جنت میں داخلہ تو ہوگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی شفاعت کے ذریعے اور خاص شفاعت کے ذریعے جو داخلہ ہوگا اس کا لطف جدا گانا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بڑی مزے کی ہے، بڑی لطف والی ہے، اس لیے علماء نے کلام کے اندر بھی اور کتابوں کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی شفاعت کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ المعتقد کے حاشیے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گفتگو یہ فرمائی کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والی ہستیاں صرف دو ہوں گی، انبیاء، حفاظ، شہداء، جن کی شفاعت کا تذکرہ آیا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقی اعتبار سے شفاعت کرنے والی دو ہستیاں ہوں گی،
ایک قرآن جس کے بارے میں واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا، اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی جس کو جس کی شفاعت کروانی ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی سفارش جائے گی، شفاعت جائے گی۔ انا صاحب الشفاعتی ہوں، میں ان تمام کی شفاعت کا صاحب ہوں، ان تمام کی شفاعت کا صاحب ہوں، یعنی ان تمام کی شفاعت والا ہوں، مطلب یہ کہ ان کی شفاعتوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اول شافع اور اول مشفع ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اول شافع واول مشفع وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِهِ وَتَفْضِيلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخصیص اور آپ کی افضلیت کے اوپر دلیل ہے۔ مزید فرماتے ہیں وَمِنْهَا إِيثَارُهُ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى نَفْسِهِ بِدَعْوَتِهِ إِذْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَكُلٌّ مِّنْهُمْ تَعَجَّلَ دَعْوَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَاخْتَبَأَ هُوَ صلی اللہ علیہ وسلم دَعْوَتَهُ شَفَاعَةً لِأُمَّتِهِ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن جو افضلیت ظاہر ہوگی، اور قیامت کی افضلیت دنیا میں بھی افضلیت کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت میں سے ایک یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے وہ دعا کہ جو ہر نبی کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، کہ وہ دعا ایسی ہے کہ جسے اللہ پاک ہر حال میں قبول فرمائے گا، اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک ایسی دعا کی دی کہ جو مستجاب ہے، یہ قبول ہوگی ہی ہوگی، سب نے دعا مانگ لی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن بطور شفاعت رکھی ہوئی۔ یعنی احادیث طیبہ کو پڑھتے چلے جائیں، امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی شفقت و مہربانی ہے، اور آپ علیہ السلام کی شان و عظمت کو علماء نے اس انداز میں بھی بیان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو کئی مرتبہ چاک کیا گیا، 4 مرتبہ چاک کیا گیا، اس کو چیرا گیا اور کھولا گیا اسے، اور ہر مرتبہ آپ کے دل اقدس کے اندر مختلف باتیں رکھی گئیں۔ ایک مرتبہ جب آپ علیہ السلام کے مبارک سینے کو کھولا گیا تو اس میں صرف اور صرف شفقت و مہربانی رکھی، رحمت ہی رحمت رکھی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اس قدر شفیق اور مہربان جو ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے دل کے اندر شفقت و مہربانی کو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سراپا آپ علیہ السلام کو رحمت بنایا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنی امت کی بھلائی کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، بلکہ آخرت کے اندر اس کو باقی رکھا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں امت کے لیے اس دعا کے ذریعے سے شفاعت کریں گے اور ان کو بخشوائیں گے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا إِيثَارُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ذات کے اوپر دعا کے ذریعے ترجیح دینا، اپنی ذات پر امت کو دعا کے ذریعے ترجیح دینا ہے، یعنی امت کو ترجیح دی، دعا نہیں مانگی، دعا کو کیا رکھا؟ باقی رکھا، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا رکھی ہے جو قبول ہی ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی اس دعا کو دنیا میں جلدی مانگ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے باقی رکھا، چھپا کے رکھا، پوشیدہ رکھا، باقی رکھا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَأُرِيدُ إِن شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھوں، پوشیدہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی ہے کہ اس دعا کو دنیا کے اندر نہیں مانگا، بلکہ
آخرت کے لیے باقی رکھا۔ ویسے دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام کی ہر طرح کی قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ مخصوص دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک نے انعام عطا فرمائے کہ ایک دعا جو مانگنی ہے مانگ لے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا قیامت کے لیے باقی رکھی۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت خاصہ میں سے حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری آل اولاد کو اللہ پاک لمحہ بلمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی محبت نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا جو تقاضا ہے اس کو اللہ پاک پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ آپ کے طریقہ کار پر، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کے حقوق ہیں اللہ پاک اسے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے